أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے اس کورس میں پہلے سپارے کے پہلے 5 صفحے پڑھنے تھے، جن میں سورۃ الفاتح اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل تھیں۔ الحمدللہ آج وہ جو ہے ہماری 37 آیتیں پورے ہوں گی۔ سورۃ فاتح ہم نے شروع میں دیکھ لی تھی، تو اس طرح یہ کورس جو ہے آج انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اس میں آخری حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے، اور اس سے پہلے والے حصے میں ہدایت ہے، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن کا ذکر ہے۔ ان 5 صفوں کو قرآن کے ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھتے ہیں کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پر آتا ہے۔ تو آئیے اشاروں کو رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیوں؟ فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چوتھے صفحے کے اشارے ہیں، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور 5ویں صفحے چلے پہلے ان کے مختصر اشاروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے صفحے کی کیا ہے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے مختصر اشارے ہیں، کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تیسرے صفحے کے لیے ہیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اور چوتھے کے لیے ہیں، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ آئیے 5ویں صفحے کے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں پہلا اشارہ ہے خلیفہ پر سوال، دوسرا اسماء کی تعلیم، تیسرا سجدہ اور ابلیس، چوتھا پھسلانا اور توبہ۔ انہیں انگلی پر رکھ کے دیکھیں، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ مختصر ہم انہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، خلیفہ، اسماء، سجدہ، پھسلانا۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، پھسلانا۔ تو آج ہم اس کا 5ویں صفحے کا آخری چوتھا اشارہ پڑھیں گے، وہ ہے پھسلانا اور توبہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی جو آیتیں ہیں ان کا حاصل سبق یہ ہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب بھی ہم میں سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف، تو آپ میں سے کوئی جو ہے اس کی تلاوت کرنا چاہے تو کر لے۔ جی سر میں کروں؟ چلیے کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ جزاک العظیم. اللہ خیر. آئیے اب ان کے جو ہے حروف اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا، فا کو علیحدہ کر دیجئے، حرف ازلہ، ازلہ جو ہے یہ فعل ہے، ہما یہ جو ہے ضمیر ہے، ہما دو کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ دونوں، اس سے مراد آدم علیہ السلام اور حوا. الشیطان، 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 یہ جو ہے کیا ہے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے اور واحد ہے، کیوں؟ اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین. انہا، ان جو ہے وہ کیا ہے، حرف ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے. فا اخرجہما، فا کو علیحدہ کر دیجئے، پس یعنی یہ حرف ہے، اخرجہ یہ جو ہے فعل ہے، اور ہما جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر ہے دو کی. مما، مما میں یہ من اور ما ہے، من جو ہے یہاں پہ حرف اور ما جو ہے یہاں پہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے. کانا، کانا جو ہے اصل میں کانا کانا کے ساتھ جو ہے نہ آ رہا ہے، فی ہی، فی کے معنی ہے میں، یعنی فی جو ہے حرف ہے اور یہ جو ہے وہ ضمیر ہے یعنی اسم ہے. وا حرف ہے، قلنا، قلنا یہ جو ہے ٹیبل سے آ رہا ہے امر کا، قالا یقولو قل، یہ وہی کل سے جو ہے قلنا کا ٹیبل بنتا ہے. احبتو، احبتو واو الف سے پتہ چل رہا ہے ماضی جمع غائب کا جو ہے صیغہ ہے اترو. بعدکم، بعد جو ہے یہ کیا، یہ اسم ہے، کیونکہ یہ اس میں ظرف زمان مکان جب ہم دیکھ رہے تھے اس میں جو آیا تھا نا، اس میں یہ بعد قبل بعد اور جو ہے یہ امام خلف، یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے، ظرف ہیں، اسم ہے، اسماء ظرف کہلاتے ہیں. کم جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. لی بادن، لی جو ہے حرف جارہ یعنی یہ جو ہے حرف ہے، اور بادن دوسرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے اسم ہے، کیونکہ دو زیر جو ہے وہ تنوین ہے. ادون میں دو پیش کی تنوین سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. ادو واحد ہے، اداؤ جو ہے اس کی جمع ہوتا ہے. وا جو ہے حرف ہے، لا حرف ہے، کم جو ہے ضمیر ہے، فی حرف ہے. الارض، الارض میں الف لام سے پتہ چلا کیا ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، اور یہ تثنیہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے ان 16 جو ہے حروف میں شامل ہے جو مؤنث سمائی کہلاتے ہیں، جس میں ارض اور اسما، یہ سما وغیرہ جو ہے شامل ہے. اگلا لفظ ہے مستقرن. مستقرن یہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے تنوین سے، یہ کیا ہے، اسم ہے اور واحد ہے اور کیا ہے، نکرہ ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں الف لام نہیں آ رہا اور یہ مذکر ہے. وا جو ہے وہ حرف ہے، اور متاعن میں دو پیش سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور مذکر ہے. الا جو ہے حرف ہے، یہ حرف جارہ میں سے ہے. حین، ہین، ہین کے نیچے دو زیر سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، اسم ہے اور کیا ہے، نکرہ ہے، واحد ہے. فتلقا، فا کے معنی ہوتا ہے پس، تلقا یہ جو ہے لکیا سے ہے، لکیا سے جو ہوتا ہے نا، لکیا سے یلقا، یلقو، تلقا، تلقو، یہ وہ تلقا یعنی یہ اس کا مضارع بن رہا ہے لکیا کا، یہ فعل ہے. آدم یہ نام ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، لہذا اسم ہے. من جو ہے یہاں پہ کیا حرف جر آ رہا ہے. رب ہی، رب جو ہے وہ کیا ہے، اسم ہے. ہی جو ہے ضمیر، یہ بھی اسم ہے. کالمات دو زیر نیچے آ رہے ہیں تنوین، لہذا یہ کیا ہے، اسم ہے، نکرہ ہے، اور کیا ہے، مؤنث جمع ہے. الف تا آ رہا ہے، یہ الف تا جو ہے مؤنث جمع کی علامت ہوتی ہے. کالمات، کلمہ جو ہے واحد ہوتا ہے، اس کے آخر میں گولتے ہوتی ہے، اس کی جمع ہوتا ہے کالمات. یہاں پہ آیا یعنی یہ دو زیر والی حالت آئی ہے اس کی. فاتاب، فا کو علیحدہ کیجیے، حرف ہے. تابہ جو ہے یہ کیا ہے، وہ فعل ہے. علیہ، علا جو ہے یہ حرف ہے، ہی جو ہے اس میں ضمیر ہے. انہو میں انہ جو ہے حرف ہے، اور ہو جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر ہے. ہوا جو ہے یہ پھر جو ہے پرونان ضمائر میں سے ہے. التواب،
यस, अलिफ लाम से पता चला इसम है, मारफा है। तवाब वाहिद होता है, जमा इसमें होता है तवाबून, तवाबीन। अर्रहीम, अर्रहीम में अलिफ लाम से पता चल रहा है इसम है, मारफा है, वाहिद है और मुजक्कर है। तो आइए ये हमारी हुई हरूफ और उसकी अस्मा की बात, ये देख लें। आपके लिए ये लिख दिए फा, मिन, फा, आला, इन्न, ये सब हरूफ हैं। तलक्का, ताबा, ये क्या है, अफ़ाल हैं। और आदम, रब्बिही, दोनों कालिमात, इन, ही, हु, वो, अत्तवाब, अर्रहीम, ये सब क्या है, अस्मा है। तो नए अल्फाज जो है ये देख लीजिए, 1, 2, 5, 2, यानी औसतन जो है वो 3 से ज्यादा नहीं है। तो आइए चलते हैं अल्फाज जो है और उनकी जो है तशरीह की तरफ। बिस्मिल्लाह। फ़अज़्ज़लहुमा, फ़ा पस, अज़्ज़ला फिसला दिया, हुमा उन दोनों को, अश-शैतानु शैतान ने, अन से, हा उससे, किससे, यानी उस जन्नत से। फा पस अखरजा निकलवा दिया, निकाल दिया, हुमा उन दोनों, फखरजुमा निकलवा दिया या निकाल दिया उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, जो से मुराद जन्नत, काना थे फीही वो उसमें, यानी जो उसमें थे वहां से उनको उसमें निकलवा दिया। वाह, और कुलना हमने कहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हमने कहा, इहबितू तुम सब उतरो, जमा का सिगा है, तुम सब उतरो, बादुकुम तुम में से बाज क्या है, लिबादिन बाज के लिए क्या हो गया, अदुवन दुश्मन है, यानी तुम में से बाज जो है बाज के दुश्मन है। वाह, और लकुम तुम्हारे लिए क्या है, फिल अर्द जमीन में, मुस्तकरुन ठिकाना, मुस्तकरुन ठिकाना, रिहाइश। वाह, और मतान यानी जिंदगी, सामान्य जिंदगी से मुराद हयात, इलाहीन एक मखसूस वक्त तक, एक वक्त तक, यानी हमेशा नहीं तुमने जमीन में रहना, वो नहीं है, तुमने वापस आना है और फिर तुम्हारा फैसला होगा कि आया तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। तो लिहाजा क्या है, वो जिंदगी जो है तुम्हारी दुनिया की वो मुस्तकिल नहीं है, ये क्या है, हीन, इला खास एक वक्त तक के लिए। तो आइए नए अल्फाज इसमें देखते हैं। पहला ही जो है इसमें क्या है, अज़ल्ला, घुमा, ये नया लफ्ज है तो इसके लिए हम R5S10 लाउड करेंगे। फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु, 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 फिर फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने। अगला नया लफ्ज जो आ रहा है वो है इहबितु बादुकुम उदून। तो इस पूरे को हम एक फ्रेज की शक्ल में लेंगे, इहबितु बादुकुम लिबादिन अदु, इहबितु बादुकुम लिबादिन अदु, इहबितु बादुकुम लिबादिन अदु, तुम सब उतर जाओ, तुम में से बाज बाज के दुश्मन हैं। अगला नया लफ्ज जो है वो है मता और रहीम, तो लिहाजा उसके लिए हम जो है R510 लाउड करेंगे 5S के साथ। मुस्तकरुम व मताउन इलाहीन, मुस्तकरुम व मताउन इलाहीन, मुस्तकरुम व मताउन इलाहीन, ठिकाना और सामान्य जिंदगी है एक वक्त तक। मुस्तकर कहते हैं कि ठहरने की जगह को। आइए शरह देखते हैं इन आयत की। लोगों को भिलाने और फिसलाने के मामले में शैतान से ज्यादा चालाक कोई नहीं हो सकता। इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जन्नत में रहते हुए शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को फिसला दिया। क्या कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा समझदार हो सकता है? यह हमेशा अल्लाह की पनाह तलब कीजिए शैतान से और उसकी चालों से खबरदार रहें। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ ले जाता है। बहुत मुमकिन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाने में भी उसे काफी वक्त लगा हो। शैतान हमारा सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, बहुत खतरनाक और तजर्बाकार दुश्मन है। इसलिए खुद की जहानत पर या अपने प्लान पर या फिर अपनी इबादतों पर भरोसा न करें। उसका सबसे अहम और मौसर हल ये है कि अल्लाह की हिफाजत तलब कीजिए, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ही हमें शैतान के जाल से महफूज रख सकता है।
ہماری زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ علم اس کو اپنے طور پر ایک بار پڑھ لیجئے یا پڑھا لیجئے۔ تو آئیے اس کی تشریح اگلی آیت کی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقا، خواب، پس تلقا سیکھ لیے، لقیا سیکھ لیے، تلقا حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے من رب ہی اپنے رب سے کیا، کالمات کچھ کلمات، کچھ الفاظ، فتابہ علیہ تو توبہ قبول کی اس کی اللہ نے۔ تابہ علیہ، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، تابہ الہ، جب یہ الہ کے ساتھ آئے الف والے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے توبہ قبول، توبہ کرنا، اور جب علیہ آئے تو اس کا مطلب توبہ قبول کرنا، یہ فرق ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ الہ کے ساتھ آئے گا یا علیہ کے ساتھ، علیہ کا مطلب ہے قبول کرنا اور الہ کا مطلب ہے توبہ کرنا، یعنی توبہ کرنے والا ہوگا الہ کے ساتھ اور قبول کرنا اعلیٰ کے ساتھ ہوگا۔ فتح علیہ تو توبہ قبول کی اس نے، اس کی یعنی اللہ نے۔ تو یہ جو ہے آئیے اس میں نئے الفاظ جو ہے وہ کیا ہیں، تلقا ہے اور ایک کلماتن ہے، تو اس کے لیے جو ہے R5S10 لاؤڈ کریں گے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ اگلا جو ہے اس میں ہے تابہ، نیا ہے ہمارے لیے، تابہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، لوٹنا اور قبول کرنا۔ تو دیکھ لیں یہ تابہ اعلیٰ جب آئے گا تو توبہ قبول کی، اور تابہ الہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے توبہ کی۔ تو آئیے اس سے بھی جو ہے R5S10 لاؤڈ کریں۔ فتاب علیہ، فتاب علیہ، فتاب علیہ، توبہ قبول کی اس نے یعنی اللہ نے ان کی۔ تو باقی جو ہے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کالمات سکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں۔ کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے؟ یہاں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے۔ سید الاستغفار سیکھ لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من نعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فاغفر لی۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ سید الاستغفار سیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اسی کے لحاظ سے دعا کریں۔ مثلا یہاں التواب ہے تو فوراً توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ علم اس آیت کو دوہرا لیجیے۔ آئیے دونوں آیتوں کا جو ہے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان یعنی زندگی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کیا اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
آئیے اسباق اور دعا کو دیکھتے ہیں۔ اسباق جو ہم نے شروع میں دیکھے تھے، ان دونوں آیتوں سے ہمیں کیا حاصل ہوئے تھے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے چالوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا یا چاہوں گی، تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ نیا لفظ تو نہیں ہے، شیطان پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین۔ اگلا لفظ ہے عدو، اس کی جمع ہوتا ہے ادا۔ اگلا لفظ ہے متا، اس کی جمع ہوتا ہے امتیات، امتیہ۔ اور کلمہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ کالیمات۔ آئیے 3 حرف والے صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ دیکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ حبتا یحبتو احبت، حبتا یحبتو احبت، حبتا یحبتو احبت، حابت محبوط محبوط۔ اور اگلا اس کا ٹیبل ہے، کیا ہے جی؟ حبتا کا ٹیبل کون کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی سر، میں کرائیے، کروں؟ کرائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حبتا وہ نیچے اترا، حبتو وہ سب نیچے اترے، حبتا آپ نیچے اترے، حبتو میں نیچے اترا، حبتتم آپ سب نیچے اترے، حبتنا ہم سب نیچے اترے، حبتت وہ عورت نیچے اتری، یحبتو وہ نیچے اترتا ہے اترے گا، یحبتونا وہ سب نیچے اترتے ہیں اتریں گے، تہبتو آپ نیچے اترتے ہیں اتریں گے، اہبتو میں نیچے اترتا ہوں اتروں گا، تہبتونا آپ سب نیچے اترتے ہیں اتریں گے، نہبتو ہم سب نیچے اترتے ہیں اتریں گے، تہبتو وہ عورت نیچے اترتی ہے، اہبت نیچے اتر، اہبتو نیچے اترو، لا تہبت مت نیچے اتر، لا تہبتو مت نیچے اترو، حابتن نیچے اترنے والا، محبوتن جس کو نیچے اتارا گیا، حبوتن نیچے اترنا۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ تو اگلا اس میں ہے کالا، کالا یقولو قل، کالا یقولو قل، کالا یقولو قل، قائل مقول قول۔ پھر ہے کانا، کانا یقونو کن، کانا یقونو کن، کانا یقونو کن، کائن ڈیش مکون۔ تو آئیے اس کے ٹیبل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہے ایک لفظ تابا، تابا کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ کرائیے نیرش احمد جی، کرائیے سسٹر، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ جی سر۔ تابا اس نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی، تبتا آپ نے توبہ کی، تبتو میں نے توبہ کی، تبتم آپ سب نے توبہ کی، تبنا ہم سب نے توبہ کی، تابت اس عورت نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، یتوبونا وہ سب توبہ کرتے ہیں یا کریں گے، تتوبو آپ توبہ کرتے ہیں یا کریں گے، اتوبو میں توبہ کرتا ہوں یا کروں گا، تتوبو آپ توبہ کرتے ہیں یہ کریں گے، نتوبو ہم توبہ کرتے ہیں یہ کریں گے، تتوبو آپ توبہ کر وہ عورت توبہ کرتی ہے یا کرے گی، تب توبہ کر، توبو توبہ کرو، لا تتب مت توبہ کر، لا تتوبو مت توبہ کرو، تائبن توبہ کرنے والا، مطلوبن الیہ جس سے توبہ کی گئی، توبتن توبہ کرنا۔ Good. تو اگلا ہے کالا جی، نیرش احمد آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کیا آپ کا سوال ہے یا آپ ٹیبل کرانا چاہتی ہیں؟ انمیوٹ کیجئے، آپ انمیوٹ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس ابھی میسج آ گیا جی، ہاں اب ہو گیا جی، ٹیبل کرانا ہے تو کرائیے قالا جی۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تاقلو آپ کہتے ہیں، آقلو میں کہتا ہوں، تاقلون آپ سب کہتے ہیں، ناقلو ہم سب کہتے ہیں، تاقلو وہ عورت کہتی ہے، قل کہہ، قولو کہو، لا تاقل مت کے،
لا تاکلو مت کہو، قائل کہنے والا، مقول جس نے کہا گیا، قول کہنا۔ اگلا ہے کانا کا. جی بردر رفیق آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی کرا دیجئے. کانا وہ تھا، کانو وہ آپ میں تھا، کرتے، کانت وہ عورت تھی، یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں یا ہوں گے، تکونو آپ ہوتے ہیں یا ہوں گے، اکونو میں ہوتا ہوں یا ہوں گا، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں یا ہوں گے، نکونو ہم سب ہوتے ہیں یا ہوں گے، تکونو وہ عورت ہوتی ہے یا ہوگی، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو جا، لا تکونو مت ہو جاؤ، کائنن ہونے والا، دیش کونن ہونا۔ گڈ. اس میں اگر وہ بنائے ہوئے کانا مکونو علیہ، پھر مکونو علیہ کے ساتھ جو ہے مصدر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم جو ہے گرامر کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. صفحہ 5 اشارہ ڈی. گرامر میں آج ہم جو ہے ٹوٹی ہوئی جمع کا جو ہے اعادہ کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صفت جیسے مسلم مومن. پہچان یہ ہوتی ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اگر الف لام نہ ہو تو آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی ایک علامت یعنی تنوین ہوتی ہے، اور اگر وہ جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا میں سے کوئی ہوتا ہے. دوسرا جو ہے کلمہ کیا ہے؟ فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا عملونا وہ جو ہے کیا ہے عمل کرتے ہیں یا کریں گے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، جیسے دی، یہ، من، فی، انا وغیرہ. اب آتے ہیں کمزور افعال کے سلسلے میں. آپ نے یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی، اچھا اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کہ صحت مند افعال جو ہے وہ 3 قسم کے، بلکہ 4 قسم کے جو ہے نا ٹیبل ہیں. ایک ہے صحت مند افعال، جیسے قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمے. تو یہ فتح، نصرہ، ضربہ سمے کیا ہے؟ یہ صحت مند افعال. پھر دوسری کیٹیگری جو ہے، دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ کمزور افعال کی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے زنا اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا. اور پھر حمزہ کے ساتھ میں آنے والے جو ہے ہم نے ہمارا سالہ کرا جو ہے وہ سن. تو یہ کیا ہے؟ 4 قسم کے ٹیبل ہوتے ہیں. ایک صحت مند، دوسرے کمزور، تیسرے یکساں حروف والے، اور چوتھے حمزہ والے. تو ہم نے کمزور افعال کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلا کیا؟ کمزور افعال ان چاروں میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتے ہیں، یعنی فتح، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، سمع، یسمع. یعنی وہ کمزور افعال بھی انہی کی طرح ٹیبل بناتے ہیں، انہی کے وزن پہ بناتے ہیں، انہی کے مقابلے میں آتے ہیں. دوسرا، کمزور حرف تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی جگہ ایک دوسرے سے بدل لیتے ہیں، یعنی آپس میں تعاون کرتے ہیں، ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں. ہمیں بھی ان سے سہارا کا جو ہے وہ سبق لینا چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ 3 ہی ہیں کمزور حرف، واو یا الف. واو جب تھک جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ یا تو یا آ جاتا ہے یا الف آ جاتا ہے. یا تھکتا ہے تو اس کی جگہ واو یا الف آ جاتا ہے. الف تھکتا ہے تو اس کی جگہ واو یا الف آ جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو بدلتے ہیں. ان کے درمیان میں جو حمزہ ہے یہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی انہوں نے علیحدہ کر دیا کہ یہ انہی جیسا ہو گیا، حالانکہ یہ کمزور نہیں ہے حمزہ، یاد رکھیے گا. یہ سب تبدیلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم آسانی سے ان کو بول سکیں، پروناؤنس. تیسری بات جو اہم ہے کمزور افعال کے متعلق وہ یہ ہے، جب ماضی میں
آپ کو فعل کے روٹ لیٹر میں الف نظر آئے، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں اگر کمزور حرف الف آئے تو سمجھ جائیں، کیا سمجھ جائیں؟ یہ بدلی ہوئی حالت ہے جو اصل میں یا تو واو ہے یا پھر یا، روٹ لیٹر میں الف نہیں ہوتا۔ اگر ماضی کے پہلے صیغے میں آپ کو الف نظر آ جائے تو سمجھ لیں یہ اس کا روٹ لیٹر نہیں ہے، یہاں پہ یا تو واو آئے گی یا آئے گی۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں، مثلا کالا، کالا میں کیا ہے؟ یہ الف جو ہے یہ واو کی جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ دا میں جو ہے یہ کیا ہے؟ الف جو ہے واو کی جگہ آیا۔ اسی طرح کادا میں دیکھیں یہ جو الف ہے یہ یا کی جگہ آیا۔ زادہ میں جو الف ہے یہ کیا ہے؟ یا کی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں ان کے اصل روٹ لیٹر، کالا کا اصل روٹ لیٹر ہوتا ہے کاف واو لام، دا کا اصل روٹ لیٹر ہوتا ہے دال اینڈ واو۔ اس کا مطلب ہے یہ کالا اور دا میں جو الف ہے یہ کیا ہے؟ واو کی جگہ ہے۔ کادا کے روٹ لیٹر دیکھیے کہ کاف یا دال ہے، زادہ کے روٹ لیٹر دیکھیے زا یا دال ہے۔ اس کا مطلب ہے کادا اور زادہ میں جو الف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا کی جگہ۔ تو یہ تیسرا رول ہے، یعنی کمزور حرف کے بارے میں آپ نے 3 باتیں یاد رکھنی۔ پہلی یہ کہ یہ بھی جو ہے صحت مند حروف کی طرح جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ٹیبل بناتے ہیں، انہی کی طرح ان کے ٹیبل بنتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ یہ کمزور ہوتے ہیں یا تو غائب ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا اپنی جگہ ایک دوسرے سے بدلتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ اگر کسی ماضی کے جو ہے پہلے صیغے میں آپ کو الف نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ یا تو واو کی جگہ ہے یا پھر یا کی جگہ ہے۔ جیسے اس کی مثال تھی کالا میں جو الف آیا یہ واو کی جگہ ہے کیونکہ کالا کے روٹ لیٹر ہے کاف واو لام، اور دا کے اندر الف جو ہے یہ واو کی جگہ آ رہا ہے، دا کے روٹ لیٹر ہے دال اینڈ واو۔ اسی طرح یا کی مثال دیکھیں، کادا میں جو الف نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یا کی جگہ ہے کیونکہ کادا کے روٹ لیٹر ہے کاف یا دال، اور زادہ میں جو الف آ رہا ہے یہ بھی یا کی جگہ آ رہا ہے۔ اب سوال آپ کا یہ ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف جو ہے واو کی جگہ ہے یا کی جگہ ہے؟ اس کا طریقہ کار ہے ایک، وہ آپ آگے ایڈوانس لیول میں سیکھیں گے، وہاں سے آپ اسے معلوم کریں گے۔ مختصر یہ بتا دوں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے، یا استاد سے پوچھنا ہے، یا کتاب سے دیکھنا ہے۔ کتاب سے، استاد سے، یا ڈکشنری سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا یہ جو ماضی کے پہلے صیغے میں الف آ رہا ہے یہ واو کی جگہ آ رہا ہے یا۔ یعنی یہ سیکھنا پڑتا ہے، کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، کہیں سے دیکھنا پڑتا ہے، کہیں سے پڑھنا پڑتا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا، خود بخود نہیں پتہ چلتا۔ جیسے یہاں پہ آپ کو مثلا آج میں نے بتایا کالا اور دا میں جو الف ہے وہ واو ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ کادا اور زادہ میں جو ہے یہ الف جو ہے یا آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے لکھ لیا۔ اب جب بھی جہاں پہ کالا یا دا آئے گا، کادا زادہ آئے گا، آپ کہیں گے جی یہ کالا اور دا میں جو ہے یہ الف واو کی جگہ، کادا اور زادہ میں آ رہا ہے، کیوں؟ آپ کو پڑھایا گیا، آپ کو بتایا۔ اب رہ گئی تصدیقی بات، آپ جائیں ڈکشنری میں دیکھیں، آپ کاف الف لام کے ڈھونڈیں آپ کو کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن جب آپ کاف واو لام سے دیکھیں گے تو آپ کو فوراً مل جائے گا کالا یقولو قل، آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا ہاں جی یہ واو ہی ہے اس کا۔ اسی طرح کادا کا کاف الف دال سے آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جب آپ دیکھیں گے کاف یا دال سے آپ کو فوراً مل جائے گا کادا یا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ حرف الف کی جگہ آئے گا، واو ہوگا یا دوسرے الفاظ میں الف کس کی جگہ آیا ہے۔ یہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، کیا؟ ایک ہے جمع سالم۔ جمع سالم میں یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کی جمع بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے واو نون یا نون، اور وہ لفظ جو ہے جمع کے اندر پورا کا پورا موجود ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے مسلم، واو نون لگایا یا نون لگایا، کیا بنا؟ مسلمون، مسلمین۔ اب مسلمون میں مسلم لفظ پورا موجود ہے، مسلمین میں بھی پورا موجود ہے۔ ایک اور مثال اس کی لیتے ہیں، مومن، جمع بنائے واو نون جان سے، کیا ہوگا؟ مومنون، مومنین۔ مومنون میں مومن پورا لفظ موجود ہے، مومنین میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح صالح سے بنائیں صالحون، صالحین، صالحون میں صالح پورا لفظ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر جمع کے اندر جس کی جمع بنائی وہ پورا لفظ موجود ہے تو اس جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔
یعنی جو لفظ جس کے ہم بنا رہے ہیں وہ پورے کا پورا اس جمع کے اندر موجود ہے، اس کو جمع سے۔ دوسری جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر، عربی کا لفظ ہے مکسر، ٹوٹا پھوٹا۔ تو ٹوٹی ہوئی جمع جو ہے اس کی مثال دیکھیے، مثلا عمل ہے، جب ہم نے اس کی جمع ڈکشنری دیکھی تو وہاں لکھا تھا اعمال، دیکھیے اعمال کے اندر عمل لفظ پورا نہیں ہے موجود، میم اور لام کے درمیان الف آ گیا، اس نے اس کو توڑ دیا، لفظ کو توڑ دیا، حروف تو ہیں لیکن سالم نہیں ہے۔ جیسے مسلمون میں مسلم پورا لفظ تھا، مومنون میں پورا مومن لفظ تھا، صالحون میں صالح پورا تھا، ٹوٹا نہیں۔ یہاں عمل جو ہے ٹوٹ گیا، جسے کہیں گے ٹوٹی ہوئی یا جمع مکسر۔ ایک اور مثال لیجئے، قلب، یہ قلب جو ہے اس کی جمع ہوتا ہے قلوب۔ قلوب کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کاف لام با کے درمیان میں کیا ہے، واو آ گئی ہے، واو نے آ کر اس کو توڑ دیا۔ تیسرا لفظ دیکھیے اس کی جمع ہوتے ہیں اسما، دیکھیں اسما میں جو ہے کیا تبدیلی ہوئی ہے، الف سین میم کے ساتھ جو ہے الف آ گیا اور حمزہ آ گیا۔ اب آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ جو اسما ہے یہ تو نہیں ٹوٹا، یہی کہیں گے نا اسما جو ہے نہیں ٹوٹا، لیکن یہ اس پیٹرن پہ نہیں آیا جس میں سالم بنانے کا طریقہ ہے، اس میں واو نون یا نون سے ہوتا ہے، یہ واو نون یا نون سے نہیں آتا، تو اس لیے اس کو بھی انہوں نے ٹوٹی ہوئی کے اندر ہی ڈال دیا۔ آئیے ٹوٹی ہوئی جمع مکسر کئی طرح کی ہوتی ہے، ان میں سے ہم چند کی نہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، اس کا پیٹرن ہوتا ہے کیا، عمل سے اعمال، اس کی مثال ہے انما الاعمال بالنیات، بصر سے ابصار وعلی ابصارہم غشاوۃ، مثل سے امثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، نور سے انوار ذہب اللہ بنورہم، اذن سے آذان یجعلون اصابعهم فی اذانہم، یہ ساری روایتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جو ہم نے کہیں کسی لیول پہ پڑھی ہیں، ان سب میں کیا ہے الف کا اضافہ ہوا، عمل سے اعمال ایک الف کا اضافہ، بصر سے ابصار ایک الف کا اضافہ، مثل سے امثال ایک الف کا اضافہ، نور سے انوار، یہ دیکھیں اذن سے اذان، یعنی یہاں پہ یہ ایک خاص پیٹرن پہ سارے آ رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے فوج سے افواج، یہ بھی وہی پیٹرن ہے، الف کا اضافہ ہو کے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ ہم نے پڑھی تھی آج۔ یوم سے ایام، مالک یوم الدین، میت سے اموات، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، شعین سے اشیاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسم سے اسماء، بسم اللہ الرحمن، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے یہ پورا آ رہا ہے، لیکن یہ اسم اس طرح نہیں آ رہا جیسے مسلم مومن وغیرہ آ رہے تھے، یہ کیا آ رہا ہے، یہ تبدیل ہو کے آ رہا ہے، یہ حمزہ زیر کی بجائے زبر سے آ گیا ہے، اور اس کے اندر ایک الف اور حمزہ کا اضافہ ہوا ہے جو کہ وہاں پہ وانون یا نون ہوتا ہے۔ پھر ہے ادو سے جو ہے ادا، یہ جو ہے بعضکم لبعض عدو، آج ہم نے پڑھا۔ پھر ایک اور لفظ ہے ند سے انداد، فلا تجعلوا للہ انداد، یہ سارے وہ ہیں جو ایک پیٹرن پہ آ رہے ہیں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹائپ 1، یعنی پہلا پیٹرن کیا تھا جس میں ایک الف کا اضافہ کر کے جو ہے وہ بنائے گئے۔ آئیے دوسری مثال دیتے ہیں، اسی میں ہے نہر سے انہار، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، زوج سے ازواج، ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، لب سے الباب عقل والے، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الباب، رب سے ارباب، الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے سیکھا تھا۔ اسی طرح جو ہے قلم سے اقلام، تو یہ کیا ہے الذی الذی علم بالقلم، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آئیے دم سے دماغ ویفسک الدماء، تو یہ سارے کہتے ہیں یہ ایک ہی پیٹرن پہ آ رہے ہیں جن میں الف کا اضافہ ہو رہا تھا۔ اب ہم دوسرا پیٹرن لیتے ہیں، دوسرے پیٹرن میں کیا ہے، ابد سے آباد، اس میں بھی اگرچہ الف ہے لیکن یہ مختلف ہے کہ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ درمیان میں لا کے تبدیل کیا، اس کو یاد کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دم سے دماغ، یہ بھی ایک پیٹرن ہے، یہ زیر کے ساتھ جو ہے پہلا لفظ اور پھر الف کا اضافہ۔ تیسرا پیٹرن جو ہوتا ہے یہ ہے قلب سے قلوب، قلوب یعنی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ اور پیٹرن ہے، اس میں واو کا اضافہ ہے الف کی بجائے،
دیکھیں صدر سے صدور واو کا اضافہ ہوا. الذی یوسوس فی صدور الناس. ملک سے ملوک واو کا اضافہ. یہ تیسرا پیٹرن. چوتھا پیٹرن دیکھیں شہید سے شہداء. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. رحیم سے رحماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے ایک اور پیٹرن ہے. اسی طرح شریک سے شرکاء وحدہ لا شریک لہ. صفیہ سے صفحاء. یہ ایک اور پیٹرن ہے جو چوتھا ہے. پانچواں پیٹرن دیکھیں نفس سے انفس وما یدعون الا انفسہم. اور اس کی ایک اور مثال ہے چھٹا پیٹرن صاعقۃ سے صواعق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت. ساتواں پیٹرن دیکھیے نبی سے انبیاء اذ جعل فیکم انبیاء. آٹھواں پیٹرن عقدہ سے عقد ومن شر النفاثات فی العقد. سورت سے صور فاتوا بسورۃ من مثلہ. نواں پیٹرن دیکھیں خلیفہ سے خلائف انی جاعل فی الارض خلیفہ. دسواں پیٹرن انسان سے اناسی یا اناس ان الانسان لفی خسر. اور 11واں پیٹرن ہے حجر سے حجارہ وقود الناس والحجارہ. تو یہ 11 پیٹرن پہ جو ہے آپ نے دیکھے مختلف طریقے سے جو ہے جمع مکسر آتے ہیں. آپ پیٹرنوں کو بھول جائیں, آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں کہ کس کی جمع کیا آئے. یہ چند الفاظ ہیں آپ کے سلیبس میں جتنے ہیں 15 20 25 بنتے ہیں. ان کو ایک بار لکھ لیجئے, ان کو روز دیکھ لیجئے, 2-4 دن میں یاد ہو جاتے ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ دیکھتے رہیں تو یہ کبھی نہیں بھولتے. اب آتے ہیں ہم فعل مجہول پیسو وائز. یہ تقریباً ہر صفحے میں 2 مرتبہ مجہول آتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کو ہم نے تھوڑا رکھ دیا تو اس لیے توجہ کیجئے. ہم نے ایک بات نصرہ سے جو ہے اس کا ماضی پڑھا تھا. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا آپ سب نے مدد کی, نصرت اس عورت نے مدد کی. اس کا مضارع تھا ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے, تنصر آپ مدد کرتے ہیں کریں گے, انصر میں مدد کرتا ہوں کروں گا, تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے, ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے, تنصر وہ عورت مدد کرتی ہے یا کریں گے. اب دیکھیں ایک اور پیٹرن آ گیا, وہ تھا نصرہ زبر سے, یہ پیش سے آ گیا ایک. پھر اسے پیچھے دیکھیں نصرہ میں کیا تھا, تینوں زبر تھے. نصرہ میں تینوں کے زبر. اب اسے دیکھیں پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر آ گئی, یعنی 2 تبدیلی ہے. یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مجہول. نصیرہ اس کی مدد کی گئی, نصیرو ان سب کی مدد کی گئی, نصرت آپ کی مدد کی گئی, نصرتم میری مدد کی گئی, نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی, نصرنا ہماری سب کی مدد کی گئی, نصرت اس عورت کی مدد کی. یہ تھا ماضی. مضارع میں دیکھیں کیا تبدیلی ہوتی ہے. پہلے لفظ پہ تو پیش ہی ہے, وہ تو مضارع میں آ گیا, اور یہ جو آخری سے پہلا لفظ ہے یعنی درمیان والا اسم کہتے ہیں عین کلمہ. عین کلمہ پہ زبر آ گیا تو اسے کیا کہیں گے, ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. ینصرون ان سب کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. تنصرون آپ سب کی مدد کی جاتی ہے کہیں گے. ننصرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی. تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, اسے مجہول. فرق کیا ہے, ماضی میں پہلے کلمے پہ پیش, درمیان والے کے نیچے زیر. اسے کہتے ہیں فوئیلا, فا عین لام کے حساب سے فوئیلا. اور یہ جو مضارع ہے اس میں کیا پہلے پہ پیش آخری سے پہلے یعنی عین کلمے پہ زبر ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں فوآلا. فوآلا یعنی عین پہ زبر آنا. تو فوئیلا ماضی کا وزن ہے, فوآلا جو ہے وہ مضارع کا وزن ہے. آئیے اب اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سالا اس کی مدد, سالا اس نے سوال کیا. اب جب ہم اسے کہیں گے سوئیلا, پہلے ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں, اب ہم ایسے اشارہ کریں گے, ایسے ہاتھ کو گھما دیں گے. یہ کیا ہوگا, سوئیلا اس نے سوال کیا. رزقو ہم ایسے اشارہ کرتے تھے,
اس کو جب ہم مضارع بنائیں گے کیا ہوگا؟ روزقو. یہ جو ہاتھ ہم ایسے کرتے تھے اب اس ہاتھ کو ہم گھما لیں گے ایسے، جیسے یہ اس طرح سیدھا کر کے ایسے اشارہ کریں گے چار. ضربت ہم یہ اشارہ کرتے تھے نا ایک انگلی سے، جب یہ ہوگا مضارع ضربت، یہ جو ہے یہ ہاتھ ایسے چینج ہو جائے گا، ایسے بھی ہو جائے ایسے ہو جائے گا، یہ جو ہے مجہول کی. رزقنا یہ ہم ایسے کرتے تھے نا، رزقنا دیکھیں. اب جب یہ مضارع بنے گا تو کیا یہ بنے گا مجہول. رزقنا یہ جو ہاتھ ہے، یہ جو ہم ایسے کرتے تھے، اب یہ ہاتھ ایسے لیٹی ہوئی حالت میں اپنی طرف ہو جائے گا، یہ پیسیو وائس کے خلاف. کالا یہ ایک بہت ہی منفرد لفظ ہے. کالا کا جو ہے وہ ایلا بننے کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ ایلا. یہ مختلف ہوتا ہے. تو کالا کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا. کیلا کیا ہوگا؟ یہ ہاتھ کو جو ہم نے ایسے کیا ہوتا ہے ایسے کر دیں گے، یعنی کیلا. یہ آگے اب ایک اور دیکھیں، فعل مجہول لفظ ہے یا خوضو، ایک انگلی سے نا یا یہ ہوگا یو. یہ مضارع ہے، اوپر لیول پہ آپ وہی ہاتھ کو ایسے کر دیں. یذکرو سے ہوگا یذکرو، یذکرو، یذکرو سے یذکرو. تفعلو سے کیا ہوگا؟ تسعلو سے کیا ہوگا؟ تساعلو. تسالونا یہ سامنے کے لیے آئے گا. تسالونا ہم ایسے اشارہ کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ تسالونا کی جگہ تسالونا، ہاتھ کو ایسے کر دیں. اسی طرح ترجعون ہم ایسے اشارہ کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ ترجعون، جیسے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. تعمرون، تعمرون کو ہم ایسے کرتے کیا ہوگا؟ تعمرون. یہ مضارع ہے. مضارع کے اندر کیا ہے؟ درمیان والے کلمے پہ زبر، شروع والے پہ پیش آئے گا. ماضی میں پہلے پہ پیش اور درمیان والے پہ زیر آئے گا. اسے کہتے ہیں فوئیلا، فوعلا کے وزن. تو آئیے اب آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ ہے دوری با، دربا سے دوری با. تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ دوری با کے معنی ہوتے ہیں وہ مارا گیا. دربا اس نے مارا، دوری با وہ مارا گیا. تو جمع کیا ہوگا؟ کیجئے اس کی کوشش. دوری با سے کیا ہوگا جمع؟ دوری بو سے دوری بو. دوری بو. دوربا ہے، دربا سے دربو تھا، اب یہ کیا؟ دوری بو. ایسے ہاتھ ہو جائے گا دوری بو. اس کا مطلب ہے ان سب کو مارا گیا. اب اگر کہیں دوری تا، ہم کہتے تھے نا درب تا، تو یہ ہوگا دوری تا. تو کیا مطلب ہے؟ آپ کو مارا گیا. تو اپنے لیے کیا کریں گے اشارہ؟ ہم کہتے تھے نا دربتا سے دربتو، اب دربتو کی جگہ کیا ہوگا؟ دوربتو. دوربتو یعنی دوری مجھے بت. مارا گیا. دوری بت نہیں ہوگا، دوری بت ہوگا مؤنث کے لیے جہاں پہ تا ساکن ہو. یہ اپنے لیے ہمیشہ پیش آتا ہے. دربتا دربتو، ذکرتا ذکرتو پیش کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوگا دوری بت، دوربتا جی سے سر بالکل. دوربتو ہو جائے گا، پیش کے ساتھ آئے. آگے ہوگا دوربتم. ہم کہتے ہیں نا دربتم، اب یہ دربتم ہوگا تو ہاتھ کو ایسے کر دیں گے. دربتم یعنی تم یا آپ سب کو مارا گیا. اور اپنے لیے کریں گے کیا ہوگا؟ یہاں تک دربنا، اب یہ ہوگا دربنا، ہاتھ کو ایسے کر دیں گے. دوری بنا. دربنا زیر رہے گی. دربنا یعنی پیش اور زیر دونوں کو لے کے چلنا ہے. ہم سب کو مارا گیا. اب آئے گا وہ جو آپ کہہ رہے تھے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دوری بت. دوری تا کو بت. ساکن لائیں دوری گے. بت. تائے تانیسی کی تا جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ دوری بت زیر کے ساتھ. دوری بت پیش اور زیر کے ساتھ اس عورت کو مارا گیا. اب آئیے مضارع. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ زبر آئے گی. یہ تھا یدربو، یدربو. یدربو تھا، اب یہ کیا ہوگا؟ یدربو ہو جائے گا. وہ جو زیر آ رہی تھی نا یدربو کی زیر، وہ زیر غائب ہو جائے گی، اب زبر آ جائے گا. کیا ہوگا؟ یدربو، وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے. جمع کیا ہوگا؟ یدربون. یدربونا. یدربونا وہ سب مارے جاتے ہیں. اسی طرح کا تدربو، تدربو. آپ مارے جاتے ہیں. ادربو ادربو. میں مارا جاتا ہوں.
तुद्रबूना युद्रबूना आप सब मारे जाते हैं, युद्रबू हम युद्रबू सब मारे जाते हैं, युद्रबू तुद्रबू युद्रबू वो औरत मारी जाते हैं, तद्रबू हम ऐसे करते युद्रबू थे, अब ये हाथ ऐसे हो जाएगा उसके। तो आइए टेबल देखते हैं, देख लिए अभी जो है वाहिद जमा की कुछ मस्त करते हैं। मलक की जमा मलूक होता है, शरीक की जमा शुरका होता है, मसल की जमा इंसाल होता है, नूर की जमा अनवार होता है, सफिया की जमा सफहा होता है, नफ्स की जगह अनफुस होता है, साइकत की जमा साइक होता है। तो आइए ये जो है नसरा की तरह खालाकात का टेबल है, उससे हमने क्या करना है, मजहूल बनाना है। तो क्या होगा, खुलिका, खुलिकू, होलिका होलिकू खुलिकू, खुलिकुन, होलिकू खुलिकना, होलिका खुलिकत। ये हो गया माजी। मुदारे में आए युखलकू, युखलकू युखलकूना युखलकुना, युखलकूना तुखलकुना, तुखलकू तुखलकू, युखलकू नुखलकू, तुखलकूना और जो है तुखलकूना इसके जो है इसको बना नुखलकू। लें। तो ये जो है आपके सिंपल है, इन सिंपल को आपने जो है क्या है उसमें कन्वर्ट करना है मजहूल में। खुलिका, खुलिकू, खुलिकता, खुलिकतु, खुलिकतुम, हुलिकतु खुलिकना, हुलिकतुम खुलिकत, हुलिकना हुलिकत युखलकू, युखलकून, तुखलकू, युखलकून तुखलकू, युख तुखलकूना, नुखलकू, तुखलकू। तो लकू इसमें जो है मुदारे तुखलकू में जो है पेश के साथ जबर लाना है और माजी में पेश के साथ जेर लाना है, फूइला, जेला फूआला। तो ये जो है सिंपल टेबल है। तो इसका जो है चूंकि मजहूल का टेबल कहीं नहीं था और मैं भी नहीं बना पाया, तो इसलिए यहाँ पे टेबल हमने नहीं लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका ये कोर्स जो हमने 5 असबाक पढ़ने थे सूरतुल बकरा के जो है पहले सिपारे के, वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब अगले कोर्स के लिए आप तैयार रहिए। इंशाल्लाह अगला कोर्स जो है वो भी 20 घंटे का है और वो करने के बाद आपके लिए कुरान की हर सतर में सिर्फ एक नया लफ्ज रह जाएगा। इसलिए अपने आप को मत रोकिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने QC1 के बाद QC2 किया, अब QC3 के अंदर जो है जाइए और QC3 को कीजिए। जब आप ये QC3 में कर लेंगे तो आपके लिए हर सतर में तकरीबन एक जो है औसतन नया लफ्ज रह जाएगा। इस दिलचस्प और बाबरकत सफर को मत रोकिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खास तौर पे उस वक्त जब कुरान बहुत आसान होने लगे और उसके लिए कोर्स भी आपको मिल रही हो। तो आइए चंद सवाल जवाब हैं उनको हम देख लेते हैं। तर्जमा कीजिए। फज़ल्लहुमा, बस वो फिसलाता है उन्हें, बस उसने उन दोनों को फिसलाया, बस वो फिसलाएगा उन्हें, उसने फिसला दिया उन्हें। ABCD। सर बी बस उसने उन दोनों को फिसलाया। अगला सवाल है, तर्जमा कीजिए। इहबतू, इहबतू, उतरो, वो सब उतर चुके, आप उतरे, वो उतरता है। उतरो ए ABCD। उतरो ए हमेशा अल्लाह की हिफाजत मांगो, उससे क्या मुराद है, बुराई से, शैतान से, फसाद से, सब सही है। ABCD। ABC उतरो उतरो ABC उतरो सब सही है उतरो सर ये। सब सही है, तो लिहाजा D सही हो जाएगा, उसमें ये तीनों सर आ जाएंगे। ठीक है। आइए, शैतान हमारा डैश दुश्मन है, बहुत बड़ा, सबसे बुरा, सबसे खतरनाक, सब सही है, सब सही है, सब सब सही है। सही तो सब सही है। ये जवाब दुरुस्त हुआ। तर्जमा कीजिए। फतलक का, बस आपने हासिल किया और मैं हासिल करता हूँ, बस उसने हासिल किया, बस उन्होंने हासिल किया। ABCD। फतलक का, बस आप तलक का, ता का सीगा आ रहा है। बस उसने बस हासिल आपने हासिल किया बस आपने बस हासिल उसने किया तर्जुमा कीजिए। फताबा अलैहि, और उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और वो तौबा कबूल करता है तुम्हारी, और वो कबूल करेगा तुम्हारी तौबा और उसने कबूल किया उसकी तौबा। उसने ABCD। तुम्हारी तौबा कबूल की की डी उसने कबूल किया उसकी तौबा। फताबा अलैहि, फताबा अलैहि, ही आया, ही जो है वो उसके मायने में, ये भी यानी ई के साथ। ही का सीगा आया। जब आप ये तिलावत करें कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, तो आप भी दुआ कीजिए क्या, अल्लाह से मग़फ़िरत से की, अल्लाह से रहमत की, अल्लाह की अजमत से, अल्लाह की हिफाजत। ए अल्लाह से मग़फ़िरत की। जी। अगला है हबता से फेल मुदारे बताइए। हाबित, यहबितु ताहबितु, सी याहबितु, तिहबित, यह भी सी तू यह भी तू हबता याहबितु। ताबा का इसमें फाइल बताइए। तुब, ताइब, ताइब तौबा, मतूब, ताइबुन ताइब ताइबुन ताइब।
अदू की जमा बताइए, अदून, अदाउन, अदा, अदू, ABCD। सी, अदा, सी, अदा, आइए अरबी में तर्जमा कीजिए, कड़क, बिजली, साइकत, रद, सवाइक, बरूक, ABCD। साइकतु, साइकत, साइका, साइका, सवाइक, सवाइक हजरल साइक, मौत, ये जमा। लफ्ज था वहां पे। अच्छा जमा आ गया सर, साइकत। अजरी तो ये तो जमा अनहार, नाम अजरी अनहार, नाम तजरियल अनहार, नाम था। जर्रतिल अनहार, नाम जरियल अनहार, बी, ABCD। बी, नाम तजरी अनहा। तर्जमा कीजिए, अज़वाजुन मुतहरतुन, पाकीज़ा बीवियां, पाकीज़ा जोड़ा, पाकीज़ा पाकीज़ा जोड़े, नस्ल, पाकीज़ा। सर पाकीज़ा ए, जोड़ा, पाकीज़ा बीवियां। पाकीज़ा जड़, तर्जमा कीजिए, मिनत सवाई के, कड़क बिजली, कड़क बिजली से, चमक के साथ, गरज पर, ABCD। बी, कड़क बिजली से। कड़क बिजली से। नसरा यंसुर का नसरा और यंसुरू का मजहूल बनाइए। नुसरा नसरा यंसुरू, नुसिरा यंसुरु, यंसुरू, मुसिरा यंसरू, नसरा यंसुरू, मुसिरू यंसरूना, ABCD। नुसिरा युनसरु, सर बी, बी, बी बी, है। आइए रज़कना का मजहूल बनाइए, रज़कना, रुज़िकु, रुज़िकना, सी, रुज़कु, सी, सी। रुज़िकना, सी, तर्जमा कीजिए, नुसरा, तुनसरूना, आप सबकी मदद की जा रही है, उन सबकी मदद की जा रही है, आप सबकी मदद की गई, आप सब उन मदद सब करते की, हैं, ता तुन सब, उनसरुना, ता आप तुन सबकी सब, मदद आप की आप सब। जा, सबकी मदद की जा रही है। तर्जमा कीजिए, नुसिरतु, नुसिरतु, मैं मदद करता हूँ, आपने मदद की, इस औरत की मैं मदद की गई, मदद मेरी करता मदद हम, की हूँ, गई, मैं मेरी मदद करता मदद हूँ, मेरी की मदद गई। की गई। करता हूँ नहीं है, नुसीरत मफूल है, ओ, मफूल में जी जी फाइल नहीं जी होता। सॉरी, ये और सर मैं मदद मजूल करता है, हूँ, मैं यस सर, फाइल मौजूद है कि मैं कर रहा हूँ, शुरू तो मेरी मदद की मेरी ये नहीं होता किसने की, फाइल नहीं होता, मजहूल में यही होता है। जी जी, नुसिरन नासा, नाम नसरन नासा, नाम नसरन नासा, नाम नुसिरन नासा, नाम नसरतुन नासा, हल नुसिरा नासा, नाम अमर है, नाम नुसिरना, सी, नाम नुसिरा नासा। आइए, नुसिर हल अन्नास, अदूना, नम यदूना, नम तदूना, नम तुदा, नम तुदा मुदा, ABCD। नाम नाम नुदु, नाम नुदु, नुदु तुदऊना, नुदुरा, तुदऊना मजहूल मुदारे है, तो तुदूना से क्या होगा, नुदऊना, तो कहाँ पे है देखें, तुद नुदा, तुद औ नाम नुदा। नुदरा, तो आपके 7 होमवर्क जो है आपने याद रखने हैं, भूलने नहीं है। आपने हर रोज जो है वो कुरान पाक खोल के कम से कम 10 मिनट जो है पढ़ना है, और फिर इसे बंद करके ज़बानी जो कुछ आपको याद है या उस दौरान में आपने याद किया उसे जो है दोहराएं 10 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद ये जो आपकी किताब है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो ठीक है, या आपने प्रिंट निकाल के किताब बना दी है, तो उसे रोजाना आपने 10 मिनट जो है वो पढ़ना है। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने मोबाइल या जो है अपने कंप्यूटर से जो है उसको निकाल के इस बात को 10 मिनट रोजाना पढ़ें। ये आपने छोड़ना नहीं है कि जी अब तो अगले क्लास में जाएंगे तो कोर्स उसका पढ़ेंगे, नहीं, ये इसको दोहराते रहना है। याद रखें, सबसे मुश्किल जो होता है आपका या तो QC2 है या फिर QC3 है। QC2 इसलिए मुश्किल है कि इसमें जो है कमजोर अफाल आ जाते हैं जो थोड़े से हटकर हैं, और जबकि QC3 इसलिए मुश्किल होता है कि उसमें मजीद फी के अफाल आ जाते हैं। तो ये दो जो है मुश्किल समझे जाते हैं। QC1 तो बहुत आसान है, क्योंकि वो जो है आप नमाज से पढ़ते हैं, सारी चीजें वो आपको पहले से आती हैं, और 50% जो है आप पास है। ये जो है QC2-3 ये अहम है, तो इसलिए इनको छोड़ना नहीं है, आपने जो है वो इनको जारी रखना है। और सबसे अहम ये जो काम है आपका QC1 वाला, ये इसकी जो है आपने क्या करनी है, मशक करनी है। मशक कैसे करनी है कि ये जो है आपने दिन में 5 बार जो है 2-2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए जो है पढ़ना है, चाहे नमाज से पहले, हर नमाज से पहले पढ़ें या बाद में, और इसको अपने साथ रखना है यहाँ तक कि ये आपको पूरा हिफ्ज हो जाएगा। और फिर अगर आप 5 दफा निकाल के इसे पढ़ेंगे तब आपकी याददाश्त जो है वो तेज होने लगेगी। और इस कोर्स का जो है लफ्जी तर्जमा आपके ग्रुप में है, QC1 में भी रखा गया था, यहाँ भी आपको दिया गया है, उसको आप कम अज कम हफ्ते में 1 बार जरूर सुने।
تاکہ آپ کے 50% لفظ تو پکے رہیں جو آپ کو قرآن کے QC1 میں سکھائے گئے تھے، وہ تو نہ بھولیں۔ اور پھر اپنے ساتھی سے جو ہے اس کی بات کیجیے ہر روز، اور مختلف صورتیں جو یاد کر رہے ہیں، آیتیں یاد کرتے ہیں، ان کو جو ہے آپ نماز میں رکعتوں میں پڑھنا شروع کریں۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اس لیے آپ QC1 سے QC2 میں بھی پہنچ گئے اور الحمدللہ آگے QC3 میں بھی چلے جائیں گے۔ تو اپنے لیے ربی زدنی علما کا ورد کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے جو ہے قرآن کے لیے سیکھنے کی دعا کیجیے، اور یاد رکھیے سب سے بہتر ہے سکھانا۔ آپ کو QC2 بھی اب آ گیا ہے، آپ جو ہے جتنا جانتے ہیں QC1 اور 2 دوسروں کو سکھائیں۔ کم از کم 2 بندے جو ہے ان کو آپ QC1 پورا سکھا دیں، اور کم از کم 2 جو ہے ان کو آپ QC2، تو سمجھیں آپ نے اپنا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا۔ اور وہ 2 آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز قریب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، آپ جو ہے وہ ویڈیو کالز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، اسکائپ پہ کال کرتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کسی کو جو ہے سکھا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر ہی جائیں اور کچھ کریں۔ آج کل تو گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے گھنٹوں لوگوں سے موبائل پہ بات کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، ان میں سے ہی کسی کو جو ہے آپ روزانہ کچھ تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں تو وہ سیکھ جائیں گے۔ اور جہاں ضرورت ہو آپ انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کی سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ پریزنٹیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسٹڈی میٹیریل بھی لے سکتے ہیں، بکس بھی لے سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کورس پورا ہوا۔ آپ کو مبارک ہو، اور آپ کے لیے دعائیں کہ آپ آگے بھی اس